عزیزان گرامی وقار، محافل میلاد پاک کی آج ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان محافل کو ہمارے لیے اجر جزیل بنائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ چوتھی محفل جس میں ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں ہیں، اور جب بات آئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی، سارے شعراء اور سارے عشاق کے قلم تھک گئے، خطبہ اور واعظین کی زبانیں سوکھ گئی، لیکن یا رسول اللہ تمہارے ایک وصف کا بھی حق ادا نہ ہو سکا۔ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس طرح کا کوئی دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ اب ایسا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے اور نہ دکان آئینہ ساز میں، اللہ رب العزت کے کارخانے قدرت میں اس رسول کا مثل پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور آخر مثال کیسے دیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے، کس چیز سے انہیں تشبیہ دیں؟ تشبیہ اس سے دی جاتی ہے جو برابر ہو۔ آپ فلاں کی طرح لگتے ہیں، آپ ان کی طرح لگتے ہیں، تھوڑی بہت شباہت ہو، مثل ہو، لیکن جب کائنات میں دوسرا ویسا حسین آیا ہی نہیں تو مثل کس کے کہیں ہیں؟ اور یہ ہم نہیں، اگر لوگ یہ سمجھیں کہ بریلوی نعت گو شعراء نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسے قصیدے پڑھے ہیں تو آؤ میں تمہیں بارگاہ صحابہ میں لے چلوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ کس نے دیکھا؟ دربار رسالت میں ہمہ وقت حاضر رہنے والے صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہا حسان بن ثابت نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا جیسے کہ آپ کی مرضی و منشا رہی ہو۔ عزیزان گرامی، اگر حسان بن ثابت کی بات کریں، کوئی یہ کہے کہ انہوں نے کہاں دنیا دیکھی ہوگی، حضور کو صرف دیکھا اور تعریف کر لی، تو ہم سدرہ کے مکین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جبرائیل امین جن سے کوئی دنیا کا خطہ شاید رہ گیا ہو، ہر نبی پر انہوں نے وحی اتاری ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر کائنات کے زمانے کو دیکھا۔ جبرائیل امین کی زبان کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک دن وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام۔ کہتے ہیں میں نے کائنات کے بہت سارے مملکتوں کو چھان لیا ہے، بسیار خوباں دیدہ ام، بہت سے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، اے اللہ کے رسول آپ ایک الگ ہی چیز ہو، آپ کے مثل نہ میں نے پہلوں میں دیکھا نہ کبھی اس زمانے میں دیکھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جبرائیل امین سدرہ کے مکین سید الملائکہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اور آپ کے جمال کو ہر سنی مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا حلیہ جب نگاہوں میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ آنکھوں میں بس جاتا ہے، اور پھر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ تو دنیا کا حسن تمہیں دھوکہ بھی نہیں دے گا، دنیا کا جمال تمہیں پھر اپنی طرف فریفتہ نہیں کرے گا۔ جس کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ آئے، دنیا کا حسن اسے ورغلا نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری کمظرفی ہے، یہ ہماری طرف سے کوتاہی و سستی ہے کہ ہم نے رخ مصطفیٰ کو پڑھا نہیں۔ صحابہ نے من وعن تصویر مصطفیٰ کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ یا اور بات ہے کہ تصویر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہیں بنائی گئی، لیکن خد و خال پورے صحابہ نے اس طرح سے لکھ دیے کہ آج بھی اگر تم تنہائی میں بیٹھ کر کے ان خد و خال کی تصوراتی زندگی میں جاؤ گے،
میرا یقین ہے کہ تمہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تصویر تمہارے ذہن میں چھپ جائے گی۔ آج ہمارا عنوان سخن یہی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے خد و خال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حلیہ مبارکہ۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، حضور پاک بات کرتے تو کیسے بات کرتے تھے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے۔ اس لیے کہ خالی صرف ہمیں کہانیاں اور گیت سنانے کے لیے نہیں، قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے تو آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تو ہمیں ان کی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں عظیم نعمتوں سے نوازا، حسن سیرت بھی عطا کیا، حسن صورت بھی عطا کیا۔ سیرت میں آپ کا مثل کوئی نہیں جو کل آپ نے سماعت کیا، اور صورت میں بھی آپ کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل صورت کسی کی نہیں۔ صحابہ اکرام نے الگ الگ انداز میں حضور کی بارگاہ میں ترانے پیش کی ہیں، قصیدے، اور تعریف بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ مثل آئینہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ آئینے میں ہر آدمی اپنے ہی چہرے کو دیکھتا ہے، اور جس کا چہرہ بھدا ہو آئینے کا قصور نہیں ہے۔ ایک روایت سے میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور کہا محمد تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا یا ابو بکر، اے ابو بکر تو نے سچ کہا۔ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے پوچھا ابو جہل سے بھی آپ نے کہا سچ کہا، صدیق اکبر سے بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے آپ کی برائی کی، دوسرے نے آپ کی تعریف کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، در حقیقت میرا رخ انور آئینے کی مثل ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے اپنی قباحت کو دیکھا، اپنی برائی کی، صدیق نے اپنی خوشحالی کو دیکھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھا اور میری تعریف کی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا، اس کو اگر میں تصور میں لاؤں تو آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں دل سنبھال کر، ہوش و حواس کو سنبھال کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قد و قامت، حلیہ اور حسن و جمال کو مکمل اپنے دل میں نقش کرنے کے عزم کے ساتھ بیٹھو، اس امید کے ساتھ بار الہا آج کی محفل ختم ہو، میں تصور میں آنکھیں بند کروں اور تیرے حبیب کا مجھے دیدار ہو جائے، اور انشاءاللہ جس کی تڑپ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اس سے زیارت بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تم اپنے کمزور لوگوں میں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو، اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں آپ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کرنا آتا ہے، یہ اسی کی ایک شاخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جوان ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی جب 53 سال کی تھی عمر پاک آپ کی۔ اب 53 سال کی عمر میں صحابہ کرام نے جو حلیہ بیان کیا، پھر جوانی کا حال کیا رہا ہوگا؟ جو صحابہ سیرت کے ان گوشوں میں بیان کی ہیں کہ میرے آقا کا حلیہ ایسا تھا، وہ اتنا حسین ہے کہ جو 25 سال کی جوانی کا حسن رہا ہوگا وہ کس انداز کا رہا ہوگا۔ صحابہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کچھ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو روایتوں میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند افق پر طلوع تھا بڑے آب و تاب کے ساتھ، اور اسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر انور سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے جسم اقدس پر سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ تھا، لال رنگ کا، جس میں دھاریاں تھیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ زیب تن کر کے باہر آئے، صحابہ میں سے کہتے ہیں ہم ایک بار چاند کو دیکھتے ہیں، پھر ایک بار رسول پاک کو دیکھتے ہیں، ایک بار چاند کو دیکھتے پھر حضور کو دیکھتے، اخیر میں ہمارے دل و دماغ نے کہا چاند تو پھیکا پڑ گیا میرے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامنے چاند پھیکا لگتا تھا، اور حضور کا حسن وہ بھی سرخ دھاری دار جبے کے اندر، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پورے گلشن میں ایک گلاب کھلا ہوا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں فرمایا ہے کہ گلاب گلشن میں دیکھے ہیں لوگ، گلاب گلشن میں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ ایک گلاب میں سارا گلشن کھلا ہوا تھا، سارا گلشن کھلا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، کئی صحابہ نے سورج سے تشبیہ دی، کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج سے زیادہ خوبصورت دکھتے تھے۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے کہا سورج سے زیادہ خوبصورت؟ سورج کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگ دیکھنے کے لیے وارفتہ ہوتے۔ اس صحابی نے کہا میں نے وہ دوپہر والا سورج نہیں کہا، وہ چاشت والا سورج کہا ہے، جس کو دیکھنے سے ہڈیوں میں بھی طاقت آتی ہے، جس کی روشنی سے بدن میں بھی قوت آتی ہے، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں، ضحیٰ کہتے ہیں ناشتے کے وقت جو سورج نکلا رہتا ہے 8 بجے سے لے کر 9 بجے کے بیچ، جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی تمہارے جسم پر ابھی ابھی گرماہٹ پیدا کرتی ہے، اور اس وقت سورج کی ٹکیا پر تمہاری نگاہیں بھی ٹکتی ہیں، اس سورج کو کہتے ہیں ضحیٰ، چاشت کے وقت والا سورج جو پوری کرنیں دنیا میں پھیلا چکا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود رخ مصطفیٰ کو وہ صبح کے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں تشبیہات بہت ساری ہیں، صحابہ اکرام نے الگ الگ تشبیہیں دی۔ بعض صحابہ نے کہا وہ 14ویں کا چاند جب چمکتا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے آگے وہ پھیکا تھا، اور بعض صحابہ نے کہا سورج کے مثل، لیکن ایک شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ یہ شاعر نے کہا چاند میں تو کبھی ہم 14ویں کو دیکھ کے چاند کو دیکھتے ہیں اس میں داغ نظر آتے ہیں، اور شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر ایک دھبا بھی نہیں تھا، کبھی ایک کوئی اس طرح کی پھنسی نہیں آئی جس سے لوگ قباحت کر سکتے ہوں، کراہت کر سکتے ہوں۔ اب جس میں اطہر کا جو حلیہ سیرت میں بیان کیا گیا ہے وہ توجہ سے سنیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد و قامت میں نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد تھے، درمیانی قد، لیکن وہ بھی اس کمال کا کہ اگر 1000 کے مجمع میں ہو تو سب سے بلند میرے آقا نظر آتے تھے۔ یہ قد و قامت، صحابہ نے فرمایا وہ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، بہت زیادہ پست قد بھی نہیں تھے، درمیانی قد، لیکن 1,00,000 صحابہ کے درمیان بھی ہوتے حضور کا چہرہ سب سے نمایاں نظر آتا اور سب سے بلند نظر آتا۔ یہ تو میرے آقا کا معجزہ بھی تھا۔ قد و قامت کے متعلق صحابہ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ اور صحابیات اور ازواج کی تذکرے میں کر رہا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بتائے ہیں اور صحبت پائی ہے، انہوں نے تاریخ میں حضور کا حلیہ رقم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ ابھری ہوئی تھی، چوڑی تھی، ایسی نہیں کہ بالکل چھوٹی ہو، کشادہ پیشانی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی، ان کو بھویں کہا جاتا ہے، ابرو کہتے ہیں یا بھویں کہتے ہیں، یہ دونوں نہایت گھنے تھے اور بیچ میں آ کر کے مل جاتے تھے، یعنی دونوں بھووں کے درمیان ملاوٹ تھی، اتنا کشادہ نہیں، کھلے ہوئے نہیں، دونوں ابرو مل جایا کرتے تھے۔ یہ خوبصورتی کی اعلیٰ قسم ہوا کرتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پلکیں نہایت گھنی اور لمبی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھ بند کرتے تو نظر آتا، آنکھ کھولتے تو نظر آتا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں یہ جو پلکیں تھی کافی گھنی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بینی مبارکہ یعنی ناک شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی کھڑی ناک تھی، سیدھی بالکل، ایسی نہیں کہ
चौड़े हों या नथने नजर आते हों, लेकिन खड़ी नाक थी, ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल किसी ने चांदी से तराश करके रखा हो। ये भी सहाबा ने कहा हुजूर का जिस्म नाज ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी में ढाल करके उतारा है। और ये बीनिया मुबारका थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, न बहुत ज्यादा उभरे हुए थे, न बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, हमवार थे, लेकिन जब हुजूर मुस्कुराते थे तो उसमें अनार की सुर्खी आती थी, और जब नाराज होते, गुस्सा होते, तो उसमें लालपन नजर आता था। सहाबा इससे महसूस कर लेते हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखसार पाक। यहाँ तक कि एक साहबी ने कहा हुजूर गोरे रंगत के थे, लेकिन गोरे का मतलब चूने जैसी सफेदी नहीं, बल्कि कहते हैं ऐसे गोरे जिसको कहते हैं गुलाबी रंगत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुलाबी माइल थे खूबसूरती में, पेशानी उभरी हुई चौड़ी, रुखसार हमवार, बीनी, नाक मुबारका निहायत ही सीधी और खड़ी हुई, और लबहाए नाज अल्लाह अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के होंठ निहायत ही सुर्ख थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने कली किया हुआ हो, उसको ऐसे तराशा गया हो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो लोगों सहाबा ने बयान किया उसमें एक धार भी नजर नहीं आती थी, जैसे बच्चों के होंठ लब नर्म और नाजुक होते हैं, ये हमारे बच्चों के जवान होते होते होंठ सख्त हो सकते हैं, बुढ़ापे में होंठ लटक सकते हैं, लेकिन सहाबा जिस उम्र की ये हालत बयान कर रहे हैं ये हुजूर के 53 साला उम्र की बात है। 53 साला उम्र के वक्त हुजूर के लबहाए नाज निहायत ही नरम और बहुत ही दिलगुदाज थे। हुजूर जब मुस्कुराते थे तो ये होंठ फैल जाते थे और इसमें सुर्खी नजर आती थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़क़न मुबारक यानी ठुड्डी शरीफ ये बिल्कुल ही मुसल्लस नुमा, यानी ऐसे नहीं कि जिसको ऐबदार समझा जाए, और दाढ़ी शरीफ इतनी घनी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी निहायत घनी, और बाल शरीफ बहुत सीधे भी नहीं, बहुत घुंघरू भी नहीं, लेकिन थोड़े से घुंघरालू थे। और सरे मुबारक से जो बाल थे साहबा इकराम फरमाते हैं कि पेशानी से लटक कर कानों की लौ तक आते थे, जो जुल्फें थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कभी कंधों तक आ जाते थे, लेकिन उन जुल्फों में बल खाए हुए थे, यानी हल्के हल्की से घुंघरालू थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कानों से जब ये घने बाल कंधों तक लटकते थे, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं काले बाल, निहायत काले बाल, जब वो दोनों कंधों तक लटकते थे और उन बालों के बीच में दोनों कान ऐसे लगते जैसे तारे रात में खिले हुए हो, दो बड़े सितारे इन घने बालों के दरमियान खिले हुए हों। सहाबा कहते हैं इसी तरह से नजर आते थे, क्योंकि कानों में बिल्कुल सफेदी थी, बहुत ही रोशनी थी, और बाल निहायत ही रंग काले। और इन काली रंगत में जब वो सफेद रंग के कान हों, यकीनन वो खूबसूरत होंगे, यकीनन वो तारे से ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। अब गर्दन मुबारक जो थी सहाबा कहते हैं सुराही नुमा थी, ऐसे जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे हों तो सहाबा को ये तक नजर आता था कि पानी उतर रहा है, जैसे शीशे के अंदर सुराही में पानी डाला जाए। और एक सहाबी बयान करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिसने मुसाफा किया वो हथेलियां इतनी नरमो गुदाज थी, कहते हैं दुनिया के किसी रेशम में उतनी नरमो गुदाजत नहीं होती, उतनी लताफत नहीं होती, इतनी लताफत। और वो भी किस उम्र की बात, 53 साला उम्र की बात है। हाथ जवान होते होते सख्त होने लगते हैं, बच्चों के तो हम समझ लेंगे कि नरम होंगे, लेकिन जवानी में हाथ छूते हुए मेहनत करते हुए सख्त हो सकते हैं। सहाबा ने जो हुलिया बयान किया है ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल के बाद का हुलिया है, और इतने नरम कि जो एक मर्तबा मुसाफा करे उसको ऐसा लगता कि मैंने अपने हाथ किसी दीवाजे में, किसी रेशम की कान में रख दिया है। और जिन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका पकड़े हैं वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे किसी नरम रूई को हमने पकड़ा है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा किसको है, उसकी ताकत का अंदाजा किसको है। अजीजा ने गिरामी रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका भी सहाबा ने लिखे। इतना कुर्बान जाओ सहाबा के इश्क पर कि किसी और का हुलिया ऐसा लिखा ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि सहाबा ने जिस तरह से बयान किया है। हत्ता के पूरी 63 साला उम्र पाक आई मेरे आका की, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बाल काले ही रहे, दाढ़ी मुबारका काली रही। इन पूरे दाढ़ी और सर के बालों में सहाबा कहते हैं 14 बाल सफेद आए थे,
کتنے 14 بال سفید آئے تھے. اللہ اللہ, صحابہ کا یہ عشق تھا, وہ حضور پاک کے سفید بال تک گن کر کے رکھتے تھے. وہ صحابہ جانثار تھے, ہر عضو کو, ہر ادا کو انہوں نے تحریر میں لایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس صورت مبارکہ میں جو باتیں میں نے عرض کی, گردن سراہی نما, ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شکم پاک کیسا تھا؟ کہتی ہیں سینہ جس طرح سے تھا اتنا ہی پیٹ مبارک بھی تھا. شکم نہ سینے سے باہر آیا ہوا تھا. اور سینہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہایت ہی مضبوط, بالکل سیدھا اور کافی کشادہ سینہ تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ کافی کشادہ, اور پیٹ مبارکہ سینے سے باہر آیا ہوا نہیں تھا, بالکل سینے کے برابر تھا. اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب قدمہائے ناز کو بھی بتایا ہے. اللہ اللہ, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر مبارک اس قدر حسین و جمیل تھے, کہتے ہیں کہ ان کے پیروں کے اندر ایک عجیب تاثیر یہ تھی کہ وہ پتھر پر رکھتے تھے تو نشان آ جاتا تھا. تھے اتنے نرم و نازک کہ اگر ہم ہاتھ میں لے لیں تو روئی کا سا احساس ہو, لیکن جب وہ سخت پتھر پر میرے آقا قدم رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور نقش رسول پاک, قدم رسول پاک کو اپنے سینے میں لے لیتا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کف پا, حضور پاک کے قدم پاک کے نقش کو بہت ساری جگہوں پر محفوظ کیا گیا. آج بھی پتھروں پر حضور کا نقش پا ملتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک, دانت مبارک, حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا, ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی اپنے کپڑا سی رہی تھی اور اندھیرا تھا, میں اندھیرے میں ہی کپڑا سل رہی تھی. اسی اسنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے کے قریب آئے. میں نے کپڑا سمیٹنا چاہا, سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. حجرے میں سوئی کہاں نظر آئے اندھیرے میں. اللہ کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا جاتا تھا. یا حمیرہ, اے حمیرہ کس چیز کی تلاش میں ہو؟ حضور پاک نے مسکرایا. جب مسکراتے تھے تو 4 دندان مبارکہ حضور کے نظر آتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے مل گئی. 4 دندان مبارکہ کی روشنی سے حجرے میں اتنی روشنی آئی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری گمی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ, دندان مبارکہ, گردن مبارک, رخسار مبارک, لبہائے ناز, آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی تھی؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ, برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ, خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں کافی کشادہ, بڑی بڑی آنکھیں تھیں. اتنی بڑی بھی نہیں کہ دیکھنے والے کو عیب لگے, بہت چھوٹی بھی نہیں پتلی, لیکن اس کو بڑی آنکھیں کہا جاتا ہے. جس کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خوبصورتی کی ایک قسم ہوتی ہے. بڑی آنکھیں ہونا خوبصورتی کی ایک قسم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر کی بھی بات صحابہ فرماتے ہیں یہ جو پتلی تھی نہایت کالی تھی, اور جو باہر کی سفیدی تھی وہ بہت سفید, لیکن اس میں خون کے جو ڈورے تھے وہ صاف نظر آیا کرتے تھے, باریک باریک نسیں صاف نظر آتی تھی. صحابہ نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا نقش کر کے رکھا ہے. میرے عزیزو, غالباً بعد میں آنے والے ہم غلاموں کے لیے ہی انہوں نے لکھا ہوگا, اسی لیے انہوں نے بتایا ہوگا اے نادان جب کبھی تیرا دل پریشان ہو جائے, گھبرا جائے, اس حلیے پاک کو ایک بار پڑھ لینا, پھر آنکھیں بند کر لینا, ساری تھکان دور ہو جائے گی, ساری تھکان دور ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ پاک جیسے ہی تصور میں آ جائے گا ہر چیز تم دنیا کی بھول جاؤ گے. اب یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز سے لے کر سر مبارک تک کی یہ صحابہ نے بیان کیا ہے. عزیزان گرامی, اب عشاقان مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں. ان تمام چیزوں کو بعض نے اپنے نثر میں لکھا ہے, بعض نے اپنے اشعار میں لکھا ہے. امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ بردہ شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خد و خال کو پورے طور پر اپنے قصیدے میں لکھا ہے فجوہر الحسنی غیر منقسمی. یہ ایسا جوہر ہے جس کو منقسم نہیں کیا جا سکتا.
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اعضائے مبارکہ کو اگر پڑھنا ہو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلاۃ و سلام، مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں جتنے اشعار آئے ہیں اس میں اعلیٰ حضرت نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیے پاک کا بھی پورا نقشہ سلام میں پیش کر دیا ہے۔ یہ سلام بارگاہ رسالت میں مقبول سلام ہے، مقبول سلام ہے، اس لیے کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضور کی پوری ذات پر تو سلام ہے ہی ہے، لیکن حضور کے ہر عضو پر سلام ہے۔ کہتے ہیں جس کے آگے سروراں جھکیں اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ بھووں کی بات آتی ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں جن کے آگے محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک کے لبھائے ناز کا تذکرہ آتا ہے، عشق و محبت کا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور منہ مبارک کی بات آتی ہے، امام عشق و محبت پکارتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ ارے زبان پاک کو بھی یہ امام ہمارا اس طرح سلام پیش کرتا ہے، کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کان مبارک پر بھی سلام بھیجا، کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں پر بھی سلام بھیجا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ارے شکم ناز پر بھی بریلی کے امام نے سلام بھیجا، کہا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے قدمہائے ناز پر بھی سلام بھیجا، کہا کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عضو ناز پر سلام بھیجا ہے، اسی لیے یہ سلام مقبول بارگاہ انعام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں یہ قبول کیا ہوا سلام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیے ناز کی ظاہری صورت میں نے آپ کے سامنے بتائی، ان کی باطنی جو صورت ہے اللہ اس پر بڑی لمبی گفتگو ہوگی۔ میں نے تو صرف یہ بتایا کہ آنکھیں حضور پاک کی بڑی بڑی تھیں، اس میں کالی کالی پتلیاں اور نہایت ہی سفید قسم کی سفیدی، یہ تو ظاہری آنکھوں کی صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ بھویں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یہ تو ہم نے ظاہری صورت آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کی جو باطنی معنوی حقیقی جو تاثیرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔ آنکھیں صرف وہ نہیں کہ بڑی ہو جائیں خوبصورت ہیں، بلکہ احادیث میں کہا ہے یہ آنکھیں خوبصورت تو تھی ہی لیکن دیکھتی کیا کیا تھی، کہتی ہیں احادیث کہتی ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ رکوع اور سجدے میں نہایت خشوع و خضوع میں رہو، دل کو جمائے رکھو۔ صحابہ گھبرا گئے، یہ جماعت سے نماز ہوئی ہے، امام سید الانبیاء، صحابہ مقتدی، نماز کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں رکوع سجدہ برابر کرنا۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ سب دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نگاہوں کا ظاہری جمال اپنی جگہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نگاہیں ہیں جن کی تاثیر بھی یہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے ناز کی خوبصورتی آپ کے سامنے رکھا، بے مثل حسن ہے، لاجواب اور بے نظیر حسن ہے، لیکن چہرے مبارکہ کی تاثیر ایسی۔ اللہ اللہ میرے عزیزوں، یہ رسول نماز میں ہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس چہرے کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ چہرہ حضور پاک کا جو بیان کیا نہایت گلابی رنگت کا خوبصورت، ابرو کشادہ، پیشانی کشادہ، میں نے ظاہری صورت رکھی۔ قرآن اس چہرے کا تذکرہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ مدینہ طیبہ کا ایک علاقہ ہے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت ہو گئی، اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا،
اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف نہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں خیال گزرا، کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ بیت المقدس اس طرف تھا، خانہ کعبہ بالکل پیچھے کی طرف تھا، اپوزٹ سمت میں۔ اور یہ خیال آیا، پھر آگے کی بات قرآن سے سنو، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے، مولا تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے رسول، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا دل میں، اور اس کے بعد کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھا لی صحابہ کو، اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے لگے۔ تم اگر آسمان کی طرف منہ اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہو جائے گی، تم اگر اپنا چہرہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد اپنا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھانے لگے، 1 بار اٹھایا، 2 بار اٹھایا، 3 بار اٹھایا، آیت نازل ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے یہ لے کر کے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اے رسول ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ایک آیت اور نازل فرمائی۔ پہلے کیا کہا رب تعالیٰ نے؟ اے حبیب آپ کے دل میں جس قبلے کا خیال ہے، قبلتن ترضاہا، جس کی طرف آپ کی رضا ہے اسی قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیریں گے۔ پھیریں گے کب پھیریں گے؟ یہ ابھی نہیں آیا، فوراً آیت اتر گئی، ابھی تو یہ ظہر کی نماز میں تھے، جبرائیل امین نے آیت پیش کی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے رسول آپ کی خواہش ہوئی ہے، دیر کس بات کی، اسی حالت میں آپ پھر جائیں، آج سے قبلہ آپ کا خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ نماز ہو جائے ظہر کے بعد عصر سے جو ہے قبلہ ادھر ہوگا، مغرب سے ادھر ہوگا، نہیں، رسول نے خواہش ابھی کی ہے نماز میں، ابھی ہی قبلہ بدل دیا جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے یہ چہرہ ناز کی ظاہری صورت تو میں نے بتایا، باطنی اس کی تاثیر یہ ہے اگر آسمان کی طرف یہ چہرہ اٹھ جائے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ بدل جائے۔ قبلہ بدل گیا، اب دوبارہ قبلہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ کس نے بدلا؟ چہرہ مصطفیٰ نے قبلہ بدلا ہے۔ یہ چہرہ مصطفیٰ آسمان کی طرف اٹھا ہی تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن گیا، حضور مڑ گئے اور قبلہ کعبہ ہو گیا، پھر یہ 2 رکعت کعبے کی طرف منہ کر کے پڑی گئی۔ عزیزان گرامی، اس چہرہ ناز کی یہ حقیقی جو تاثیر ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک ظاہری حسن و جمال ہے، ایک باطنی حسن و جمال ہے، دونوں جمال کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تھے۔ اب یہاں میں اگر بتا دوں، ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حقیقی حسن و جمال تھا وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں مصر میں تھا اور وہاں پر ایک شیخ تھے، نابینا تھے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، 14 سال سے وہ صرف حقیقت محمدیہ پر جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، 14 سال ہو گئے، اور اسی پر گفتگو ہے، آج تک ان کی مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی بھی خبر یہ ملی تھی، اب تک وہ گفتگو کر رہے ہیں ہر جمعہ حقیقت محمدیہ۔ میرے عزیزو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سارے قلم ٹوٹ گئے، زبانیں خشک ہو گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا حق کسی نے ادا نہیں کیا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسا ان کا حق ہے ویسی ثنا ہو ہی نہیں سکے گی۔ میں اب یہاں اس صحابی رسول کی بات عرض کرتا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا رسول پاک کا حقیقی حسن و جمال کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ اس صحابی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے اگر میرے حسن و جمال کو آشکار کر دیا جائے تو کسی کی آنکھیں دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی، دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی۔ اس سے ریلیٹڈ روایت ہمیں یہ ملتی ہے جب معراج مصطفیٰ ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر بلائے گئے، آسمانوں پر، آپ کو معراج کا سفر معلوم ہے وہ نہایت ہی اعلیٰ شان والا سفر ہے، جبرائیل امین آئے ہیں، بڑے ناز و انداز کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، انبیاء کے ساتھ انہیں تعارف کرایا گیا یا امامت کروائی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس کے بعد آسمانوں کا سفر۔ ایک روایت یہ ملتی ہے جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کی مشعلیں روشن کرنے لگے، جنت کی مشعلیں، ظاہر سی بات ہے دولہا آ رہا ہو تو آپ یا تو پھول لے کر کھڑے ہوں گے، لیکن وہ رات کا منظر تھا، لالٹین جس طرح سے کہیں آپ یا شمع روشن کر کے فرشتے کھڑے تھے،
جنت کی مشالیں روشن کی جا رہی تھی. رب ذوالجلال بہت بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اپنے حبیب کی شان بیان کرنا چاہتا ہے. فرشتوں سے فرمایا اے ملائکہ یہ مشالیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرے حبیب کے استقبال میں، تیرا حبیب معراج کے سفر پر ہے اور تیرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے، ہم اس کی آمد کے انتظار میں، ہم اس کے استقبال میں یہ مشالیں روشن کر رہے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا اے ملائکہ یہ مشالیں رکھ دو، اس لیے کہ میں اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، 70,000 پردے رکھا ہوں. اگر ان میں سے ایک پردہ میرا حبیب اٹھائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان خوب روشنی ہو جائے. ایک پردہ ہٹایا جائے تو سارے دو آسمانوں کے بیچ کا حصہ روشن ہو جائے. اللہ نے اتنے حجابات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا میرے آقا نور ہیں، لباس بشر میں دنیا میں آئے. ایک بات یاد رکھیں، سنیوں پر ایک بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ رسول پاک کو انسان نہیں مانتے، یہ صرف نور کہتے ہیں، صرف نور نہیں. میرے عزیز نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. بشر کے لباس میں دنیا میں تشریف لائے اور جب آسمانوں پر سفر کیے وہ اپنے نورانی صورت میں تشریف لے گئے. میرے نبی کی دو حیثیتیں ہیں، زمین پر بشری حیثیت ہے، آسمانوں پر نوری حیثیت ہے. اسی لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا حضرت جابر سے اے جابر اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب جو نور نہ ہو اس کا آسمانوں کا سفر بھی مشکل ہے. وجہ یہ ملائکہ سفر کرتے ہیں. آسمان کیا ہے؟ یہ بادل نہیں، یہ دھواں نہیں کہ اس میں سے اڑ کے چلے جائیں. ایک دبیز پردہ ہے، زمین سے زیادہ سخت ہے آسمان، کھودو تو کھودا بھی نہیں جا سکے گا. کن چیزوں سے؟ بڑے الگ الگ دھات ہیں، معدنیات جس کو آپ کہیں میٹل. آسمان، ہر آسمان الگ الگ میٹل کا ہے اور اس میں دروازے ہیں، باضابطہ کھولے جاتے ہیں. یہ ہماری نگاہوں نے تو نہیں دیکھا. اب ان آسمانوں سے کوئی سفر کرے لباس بشر میں سمجھتا ہوں یہ مشکل ہے. اب یہ آسمانوں کو پھاڑے بغیر، توڑے بغیر، جیسے فلسفیوں کا اجرام فلکیہ انہوں نے انکار کیا معراج مصطفیٰ کا. بعض فلسفی کہیں آسمان ٹوٹ ہی نہیں سکتا، اس میں سے کوئی جائے گا کیسے؟ لہذا رسول گئے ہی نہیں اوپر، کیسے جا سکتے ہیں؟ فلسفی جو ہیں وہ عقل کے دل دادا ہوتے ہیں بیچارے، جتنی سمجھ میں آئے اتنا ہی کہیں گے. یہ دکھتا تو نہیں ہے اس لیے جا نہیں سکتا کوئی آسمان کے اندر. اس کو ایک محقق نے سمجھایا ہے. میرے عزیز آپ مجھے دیکھو، میں چشمہ پہنا ہوا ہوں، چشمہ پہنا ہوا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے چشمہ کیوں پہنتے ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ نظر آئے. اب ظاہر سی بات ہے میری آنکھوں کے سامنے جو چشمہ ہے اس پر شیشے لگے ہوئے ہیں. اب دیکھنے والی جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کے اندر نور کا ایک ہلکا دانہ ہوتا ہے، نور کا ایک ہلکا ذرہ ہوتا ہے. اگر وہ نور مر گیا تو تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہو گئی. ہر انسان کی آنکھ میں نور، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی. اور آنکھوں کا نور، نور کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر آنکھ کے اندر نور کا ایک ذرہ ہے اور وہی دیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے. جب ہم نے آنکھ کھولی، چشمہ لگا ہوا ہے، وہ نور کا جو ذرہ ہے کیا میرے چشمے کو پھاڑ کر کے باہر دیکھ رہا ہے؟ اس کو یہاں سے باہر آنے کے لیے کیا چشمے کی اینک پھاڑنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، چشمے کی اینک ویسی ہے، وہ نور کا ذرہ وہی ہے، لیکن اس چشمے کے باہر جتنی چیزیں ہیں سب کو وہ دیکھتا ہے، ساری چیزوں کی تصویر کھینچتا ہے اور اپنی آنکھوں میں اندر لیتا ہے. نور کو کسی چیز کے خرق پھاڑنے کی احتیاط ضرورت نہیں پیش آتی. اسی لیے تو تمہیں کہنا ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آسمان علا پر ملائکہ کے سفر جبرائیل امین کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا تب آپ کی حیثیت نوری تھی، اور نور جب جاتا ہے تو کسی بھی چیز کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ گزر جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی لیے کہا اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں اپنے نبی کے حسن پر 70,000 حجابات رکھا ہوں. اگر ایک حجاب ہٹا دیا جائے تو اس کے نور سے دو آسمانوں کے بیچ روشنی ہو جائے. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کی جو باطنی صورت ہے، میں نے ظاہری صورت بتائی، باطنی اور معنوی حقیقی جو صورت ہے وہ تو ہم میں سے کون سمجھ سکے گا. اسی لیے سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا
کوئی نہیں جانتا۔ اب جو گوش مبارک ہیں یعنی کان مبارک ہیں ان کو تو میں نے بتایا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زلفہائے ناز میں ایسے لگتے تھے جیسے کھلے ہوئے رات میں تارے ہوں۔ یہ ظاہری خوبصورتی ہے، لیکن اس کی باطنی جمال، اس کا باطنی حسن، وہ کہاں تک سنتے تھے، کیا کیا سنتے تھے، یہ تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اچانک آپ مسکرانے لگے، صحابہ کی مجمع میں مسکرانے لگے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کس بات پر مسکراہٹ ہے؟ کہا میں فرشتوں کی گفتگو سن رہا تھا، اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کہاں ملائکہ کی گفتگو ہو رہی ہے جنت کے آگے، اور ان کی گفتگو پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ وہ ایک الگ لمبی حدیث ہے۔ صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا گفتگو چل رہی تھی ملائکہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی وہ پوری گفتگو بھی بیان کی۔ ایک مجلس میں اچانک ہلکی سی آواز آئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی آواز ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جو آواز تم نے سنی وہ میری بدولت سنا ہے، باقی کسی کے کان یہ سن نہیں سکتے، تم میری مجلس میں بیٹھو اس برکت سے سنو۔ وہ کیا آواز تھی؟ کون سی آواز تھی؟ ایک دھماکے کی آواز۔ حضور فرماتے ہیں آج سے 70,000 سال پہلے جہنم کے منہ پر ایک پتھر گرایا گیا تھا، وہ آج جا کر کے اس کی تہ میں لگا ہے، اس کی تہ میں اب جا کر پہنچا ہے۔ یہ اسی کی دھماکے کی آواز تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بریلوی یوں ہی سلام ہندوستان سے نہیں بھیجتے، ان کا یقین ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یقین ہے نا؟ یقین ہے، اس لیے تو ہم یہاں سے پکارتے بھی ہیں اور میرے آقا سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ کان ظاہری کانوں کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، لیکن جو باطنی اور اس کی معنوی خوبصورتی تھی اس کو تو حدیثوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کیا سنتے تھے، کیا کیا دیکھتے تھے، بہت ساری حدیثیں ہیں میرے عزیزوں۔ جب علم غیب کی بات آئے تو انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ہم عرض کریں گے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کی بات ہے، ہاتھ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ویسے تو میں نے ہاتھ کی خوبصورتی بتائی، ہاتھ بہت لمبے بھی نہیں تھے، بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، ہتھیلیاں اتنی نرم تھیں جیسے کوئی مسافہ کرے تو ایسا لگے کہ ریشم کے کپڑے میں اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہو، نرم ملائم، سوز و گداز اس کے اندر تھا۔ لیکن اس کی طاقت و قوت کا حال یہ تھا، اس کی طاقت و قوت کا یہ حال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو جہاں رکھا کیا کیا ہوا۔ ایک صحابی ہیں چھوٹی عمر کے تھے، ان کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ ان کی عمر 94 سال کی ہوئی، 94 سال کی، اور ان کے پورے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایک بال۔ حضور کا دستے میں باقی داڑھی سفید، مونچھ سفید، بھویں سفید، بال چہرے سر کے ایک بھی سفید نہیں، اس لیے کہ دستے مبارکہ میرے آقا نے اس پر رکھا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ دستے مبارکہ کی تاثیر حقیقی جو باطنی خوبصورتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم رات کے وقت حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن جب جانا ہوتا تو اندھیرا ہوتا۔ ایک بار ہم نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی نہیں ہے، بہت اندھیرا ہے، جائیں تو کیسے جائیں، کہیں راستے میں بھٹک نہ جائیں یا کہیں کھائی میں گر نہ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قریب کوئی لکڑی پڑی ہے لیتے آؤ۔ قریب ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، صحابہ نے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی پر مسح کیا، اپنے ہاتھ سے مسح کیا اور کہا اس لکڑی کو لے جاؤ، یہ اجالا دے گی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم باہر آئے تو اس کی ہر شاخ سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، اتنی روشنی کہ پوری گلی روشن ہوئی۔ اب وہ 3 صحابہ تھے، کہتے ہیں ایک موڑ پر ہمیں راستہ بدلنا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، اب کیا کریں؟ ایک روشنی کا کمکمہ حضور نے دیا تھا۔ تینوں نے کہا ہم 3 ٹکڑے کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تینوں ٹکڑے کیے، ہر ٹکڑے سے وہی روشنی آ رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس لکڑی پر اپنا دست مبارکہ لگا دیں وہ روشنی ہی روشنی پیدا کرے۔ ایک صحابی ہیں
जंग बद्र में हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं गरीब साहबा में से था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास चाकू थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि आका लड़ना तो मुझे भी है, जज्बे जिहाद मेरे भी अंदर है, गरीब ही है, गुर्बत की वजह से मेरे पास कुछ नहीं। हुजूर ने एक लकड़ी उठाई और कहा जाओ इससे जंग करो। वो एक पुरानी लकड़ी थी। वो सहाबी कहते हैं मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक उस लकड़ी पर रखा था, वो ऐसी गजब की तलवार बनी कि उसी से मैंने कई लोगों को घाव दिए, जख्म दिए, और वो लकड़ी किसी काफिर के गर्दन के करीब जाती, गर्दन उड़कर चली जाती थी। वो दस्ते मुबारका की तासीरात, ये अलग उन्वान है मेरे अजीजों, वो छू लें तो उसमें बरकत हो। अब आओ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की दावत, जो आपने सुना भी था मौजिज़ात में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना तनाउल फरमा लिए, खाने के बाद दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने वो दस्तरखान उठा लिया और बरकत के लिए रख लिया। अल्लाह अल्लाह, उसी सहाबी का अकीदा बरेली के इमाम ने हमें दिया है। रसूलुल्लाह से जो भी चीज मुताल्लिक हो जाए वो हमारे लिए बरकत का जरिया है। हम उनको मिटाने की बात नहीं करते, बल्कि इन तबर्रुकात पे खुद को मिटाने की बात करते हैं। हम अपनी जान मिटाएंगे उन तबर्रुकात पर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हैं। अजीज़ान गिरामी, साल भर ये सुन्नी इंतजार करते हैं मीलाद कब आए और मुँह मुबारक कब देखें। हम तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म नास के हर अज़ू से मोहब्बत करते हैं। खैर, हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने वो दस्तरखान उठा लिया, ऊंचे ताक पर रखा। कभी ऐसा होता कि वो मैला हो जाता या धूल लग जाती तो हम उसको धोते नहीं, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। आग के तंदूर में दस्तरखान को डाल देते, थोड़ी देर के बाद उसको निकालते, कपड़े का एक रुआं भी नहीं जलता, मैल तो चला जाता था, मैल निकल जाता, कपड़े का एक रुआं भी नहीं जलता। ये दस्ते मुस्तफा की करामत है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका का मौजज़ा और इसकी हकीकी बातिनी खूबसूरती है। अब यहाँ पर मैं सुन्नियों से कहूंगा, ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहते हो कि नहीं होना? मेरे आका ने फरमाया जो मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़े, बाज रिवायात में है 100 मरतबा दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं उसको अपने हाथों से मुसाफा करूंगा। हाय, अगर वो नरमो नाजुक हाथ, वो सोजो गुदाज, वो मुलायम रेशमी हाथ कयामत के दिन अगर हमारे हाथों में आ जाए, मेरा विजदान ये कहता है रसूल पाक अगर दस्तरखान को हाथ लगा दें उससे आग नहीं जलाती, जिस उम्मती से मुसाफा कर ले उस पर भी जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहन्नम की आग से वो बंदा बचेगा जिसको रसूल पाक ने मुसाफा किया हो। इसलिए आज से आदत डालेंगे, रोजाना मेरे आका की बारगाह में दुरूद पाक भेजेंगे। उस वक्त तक हम नहीं सोएंगे जब तक हुजूर पाक की बारगाह में हदिये दुरूद नहीं भेज लेते। पढ़ें दुरूद मुबारका, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, अब एक एक अज़ू पर मैं तफसीली गुफ्तगू करते चला जाऊं, वक्त निकल जाएगा। अब आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे नाज के मुतालिक भी आपने सुना कि आप पत्थर पर भी रखते तो पत्थर नरम होता और उसमें नक्श पैदा हो जाता, नक्श पैदा होता। और उन कदमों की बात तो ये है कि जिस जमीन पर मेरे आका ने कदम रखे हैं, वो कौन सी जमीन? मक्का। अल्लाह ने कुरान पाक में उस जमीन की कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मौला फरमाता है कसम है इस शहर मुबारक की। कौन से? मक्का की कसम। कुरान में सूरह बलद आप पढ़े थे 30वें पारे में, अल्लाह फरमाता है इस शहर की कसम। क्यों कसम? कसम मुकद्दस चीज की उठाई जाती है। अल्लाह फरमाता है व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कसम के मेरा हबीब इस शहर में जलवागर है। कदम मुबारक खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां पड़े हैं वो गुलो गुलजार बना है। इसलिए कि हदीस में है मदीने का पहला नाम क्या था? यसरब था। अब हम यसरब नहीं कहते, लेकिन तारीख बताने के लिए सिर्फ कहने की इजाजत है। किसी ने अगर यसरब कह दिया तो उसने हराम किया, उसने गुनाह किया। अल मदीनतुल मुनव्वरा, निहायत ही रोशन शहर ये मदीना है। मदीने का दूसरा नाम तैबा है, ताबा है, तूबा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इसके हालात बता दूं। यसरब कहते हैं बीमारियों के मरकज को, जहां हर तरह की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां रहती हूं।
وہ یثرب تھا، یہ شہر یہاں جو جاتا وہ بیمار ہو کے آ جاتا، اور اس شہر میں بلائیں عام تھی، وبائیں عام تھی، لوگ بیمار ہوتے مرتے، طرح طرح کے قسم قسم کے بخار آتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا تو یثرب ختم ہو گیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، مدینے میں میرے آقا نے قدم رکھا، وہ بیماریاں تو چلی گئیں، وہ وبائیں تو چلی گئیں، بلائیں تو چلی گئیں، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اب یہ فرمایا، اب یہ یثرب نہیں، اب مدینہ ہے، اس کی عزت یہ ہے، غبار المدینہ فیہ شفاء، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اڑتی ہوئی دھول مدینے کی اللہ فرماتا، رسول پاک فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔ خاک شفا کہاں سے لاتے ہو؟ خاک شفا کہاں سے لاتے ہو؟ مدینے کی ہی مٹی ہے، اس مدینے کی مٹی میں شفا آئی کہاں سے؟ مٹی تو زمین کی ہے، وہ قدم ناز کی برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں رکھے جائیں۔ اب بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں جو تمنائیں کی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں، ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ مدینے میں قدم رکھا رسول پاک نے، ساری بلائیں ختم، وبائیں ختم، بیماریاں ختم، لیکن وہ زمین اب شفا کا مرکز بن گئی، جو وہاں جائے مٹی اٹھائے اپنی جلد پر لگائے صحت یاب ہو جائے۔ اب یہ حدیث پاک میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے یہ جو کف پا کہتے ہیں تلووں کے نیچے والا حصہ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، پا کہتے ہیں پیر کو، کف پا پیروں کا جو تلوہ ہے اتنا مقدس ہے کہ رکھ دیں تو بیماریاں ختم، بلائیں ختم، وبائیں چلی جائیں اور پھر وہ مرکز شفا بن جائے۔ تو کیوں نہ میں تمنا کروں، بریلی کے امام نے یوں کہا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، چاند جیسا جو کفے پا ہے آپ کا یا رسول اللہ، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ تمنائیں کیسی ہیں، بریلی کے امام نے تمنا کیا کیا، یا رسول اللہ وہ کفے پا ذرا میرے سینے پر بھی رکھ دو تاکہ سینے کے اندر موجود ساری وبائیں ختم ہو جائیں، اور بلکہ حضور اگر کسی کے سینے پر کفے پا رکھ دیں اس کا سینہ بھی مرکز شفا بن جائے، وہ جس سے ملاقات کرے۔ اسی لیے یقیناً اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہوگی، خواب میں کبھی نہ میرے آقا نے اپنا قدم پاک یا کف پا سینے پر دیا ہوگا، اس لیے کہ نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اگر دعا کیا ہے سینہ مبارکہ پر قدم ناز رکھا ہوگا تو اب جیسے مدینے سے بلائیں ختم ہوئی، وبائیں ختم ہوئی، مدینہ مرکز شفا ہو گیا، یہاں بریلی کے امام کا سینہ عشق و محبت کا امام بن گیا، جو سینے سے لگا اس کے اندر بھی عشق آ گیا، جو ان کی باتیں کیا اس کے اندر بھی محبت و عشق بھر گئی۔ یہ ہے قدم ناز کی برکت۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا اعلیٰ حضرت جو ہے معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میں نے آنکھیں مبارکہ، دست مبارکہ، چہرے مبارکہ، کان مبارک، آپ کے قدم مبارک کا ذکر کیا۔ ایک عظیم چیز ہے جس کے صحابہ بھی مشتاق تھے، ایک عظیم چیز ہے، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارکہ۔ اللہ اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، یہ امام عشق و محبت۔ کہاں کہاں میں ان کو چھوڑوں، اپنی تقریر آگے بڑھتی نہیں، بریلی کو چھوڑے بغیر جہاں جہاں جائیں سہارا لینا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کسی نے ایک گلاب تحفے میں پیش کیا تھا، یہ لیجئے گلاب بہت اچھا ہے، آپ بھی گلاب تحفے میں لیتے دیتے ہوں گے، مگر عاشق رسول کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ گلاب کو دیکھا اور کہا صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں تو اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کھلا ہے تو کبھی مرجھاتا نہیں۔ اور پھر ان کی شان میں پھول پر ہی ایک نعت لکھ دی، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابیہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی ماں، یہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے، گرمیوں کے دن ہوتے، چمڑے کا بستر ہوتا، میں بچھا کر دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورتی یہ نہیں بتایا تھا میں، صحابہ کہتے ہیں حضور پر جب پسینہ آتا تو ایسا لگتا کہ چہرے پر تارے چمک رہے ہوں، سب میں روشنی ہوتی، چہرے ناز پر جب بھی پسینے کے قطرات ہوتے تاروں سے زیادہ اس میں چمک پھوٹتی تھی۔
اور صحابہ انتظار کرتے کہ یہ قطرہ اب گرے تب گرے، کس کے ہاتھ میں آئے کس کے دامن میں جائے، وہ انتظار کرتے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے موقع مل جاتا دوپہر کے وقت جب حضور آرام کرتے، اگر گرمی کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے، میں اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی، سب کو جمع کرتی، صحابہ جمع کرتے ہیں پسینے مبارکہ کو۔ حضور ایک دن بیدار ہو گئے، ام سلیم کو دیکھا، کہا یہ کیا کر رہی ہو، کیوں جمع کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہو ہم دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں، دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، جن دلہنوں کو یہ خوشبو لگائی گئی تھی، اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے ان کی 7 پشتوں تک اولاد میں خوشبو آتی تھی، ان کی اولاد میں خوشبو آتی تھی۔ جس نے پسینے مبارکہ کو اپنے جسم پر ملا، وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ خوشبو سب کو سنگائی، یعنی سمجھ میں بھی آتی تھی، احساس میں آتی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وضو کر کے کلی فرماتے، صحابہ وہ کلی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ حالانکہ میں اور آپ وضو کریں ہمارے جسم سے نکلا ہوا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن رسول پاک، یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد بن کر کے ایران کے بادشاہ کا یہ آیا، اور ایرانی بادشاہوں نے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد نے کیسی فوج جمع کی۔ وہ آ کر کے اس وقت دیکھ رہا تھا جب صحابہ اکرام مغرب کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے، اذان ہو رہی تھی، حضور وضو کر رہے تھے، سب ارد گرد جمع ہیں۔ وہ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قریب آیا، کون؟ قاصد، ایران کے بادشاہ کا قاصد، کہ ہو کیا رہا ہے میں دیکھوں۔ صحابہ کی بہت ساری طاقت قوت مال سب دیکھ لیا، یہاں بھیڑ کس بات کی ہے؟ دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور وہ اپنا پانی کلی کا منہ میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں۔ صحابہ اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں، کوئی اپنا چلو پکڑ لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پانی مل جائے فوراً اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں، کوئی اپنے پیٹ پر لگا لیتے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں نے یہ بہت دیر تک منظر دیکھا، ایک قطرہ بھی وضو کا ان کے غسالے کا زمین پر گرنے نہیں دیا۔ صحابہ نے واپس پلٹ کر کے ایران کے بادشاہ سے کہا، عروہ بن مسعود ثقفی نے، اے بادشاہ اعظم، اس محمد سے اور اس کے دیوانوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ کہا بہت بڑی فوج ہے، بہت سامان جمع کیا، کہا نہیں بہت بڑی فوج نہیں، بہت سامان نہیں، لیکن ایسے دیوانے جمع کیے ہیں کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کی یہاں بھی یہ ادب و احترام نہیں دیکھا۔ کہا کیا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے اس کے کلی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ کب ان کے خون کے قطرے کو زمین پر آنے دیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے لیکن ان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ طاقت و قوت کے بادشاہ بھی لرز جاتے تھے عشق صحابہ کو دیکھ کر کے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا آج بھی اے نوجوانوں، تمہارا جذبہ عشق رسول، جذبہ محبت رسول دیکھ کر دنیا تھرا جائے کہ ان کو نہ چھیڑو، کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی غازیان اسلام ہیں، موجود ہیں۔ جس نے گستاخی کی انہوں نے دنیا نہیں دیکھا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے آپ کو زندان کے حوالے کر دیا یا پھانسی کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب بھی کسی عاشق رسول کو پھانسی ہوئی ہے وہ ڈرا سہما نہیں، پھندوں کو چومتے ہوئے جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عشق مصطفیٰ میں پھانسی کی سزا پر بھی چڑھ جائے، عزیزان گرامی، اس کی سزا سخت نہیں ہوتی۔ ادھر پھانسی کا پھندا لگا ہوگا، سامنے جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوگا۔ احمد بن حنبل اس کے سچے گواہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل کوڑے مارے جا رہے تھے، تہبند کھلی جا رہی تھی، آپ کو رونا آ گیا، جلاد کوڑے مار رہا تھا، آپ کی لنگی کھل رہی تھی، اچانک دیکھا غیب سے 2 ہاتھ آئے، لنگی کو تھام لیے اور ان کے تہبند کو باندھ دیا۔ جلاد کوڑے مارنے کا چھوڑ دیا، رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے، کہا اب مارو اور کوڑے لگاؤ اور مزے سے۔ کہا تمہیں درد نہیں ہوتا؟ کہا اب درد کس بات کا؟ جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کا جمال سامنے موجود ہے۔ اسی لیے بریلی کا امام پھر کہتا ہے یا رسول اللہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ جس کو ہو درد کا مزہ، میں کہتا ہوں درد میں جسے مزہ آتا ہو وہ دوا کے چکر میں کیوں پڑا رہے؟
وہ علاج کے چکر میں کیوں پڑا رہے؟ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو صحابہ اس طرح سے کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر آنے نہیں دیتے، پسینے مبارکہ کے قطرے اپنے جسم پر مل لیتے، خوشبو کے طور پر لگا لیتے، اپنی اولاد کو اپنی دلہنوں کو لگاتے۔ آپ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، صحابہ فرماتے ہیں رات میں چاہے چاند طلوع ہو، چاند کی روشنی ہو، دن میں چاہے سورج کی روشنی ہو، لیکن پوری زندگی پاک میں کبھی کسی نے حضور پاک کا سایہ زمین پر پڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سایہ ہو بھی تو کیسے، نور کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم تعویل کریں، لیکن حقیقت بات یہ بھی ہے، ایک عاشق رسول نے یہ کہا حضور کا سایہ کیوں نہیں، وہ بھی تو انسان تھے، سارے انسانوں کے سائے تھے۔ اللہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ محبت کا انداز دیکھیں، اس لیے سایہ نہیں بنایا کہ کبھی اس سائے پر کسی دوسرے کا قدم نہ پڑ سکے، کسی دوسرے کا قدم اس سائے پر نہ آ سکے۔ میرے آپ کے کسی کے سائے پر ہو سکتا ہے لوگوں کے قدم پڑ جائیں، مولا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ سائے مصطفیٰ پر بھی کسی کا قدم پڑے، اس لیے میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں۔ آپ کی خصوصیات میں یہ بھی ہے، کبھی پوری زندگی پاک میں آپ کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مچھر نہیں آیا، کبھی آپ کے سر میں جوں نہیں آئی۔ وہ بھی کیسے میل کچیل سے یہ سب آتے ہیں، اور نور میں نہ میل ہوتا ہے نہ کچیل ہوتا ہے۔ جوں کہاں سے آئے گی؟ جوں اپنی غذا کھانے کے لیے، کچرا کھانے کے لیے آتی ہے۔ کچرا جہاں اس کا تصور بھی نہ ہو وہاں یہ چیزیں نہیں۔ کبھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے جسم پاک پر مچھر کے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں، اور کبھی آپ کے قریب نہ مچھر آتا نہ مکھی آتی۔ اب یہ تمام خصوصیات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ذرا یہ بھی دیکھ لیں آپ کے لعاب پاک کا اثر کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو ہم تھوک کہیں، ہم اور آپ تھوکیں تو یہ تھوک ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھوک شریف کو ہم ادب سے لعاب پاک کہتے ہیں۔ اور یہ عام نہیں تھا، بلکہ میں نے اس کی تاثیر کل کے معجزات میں بھی بیان کی تھی۔ جس کھانے میں یہ پڑھا وہ 1500 کو کھانا کھلا دیا، لیکن کھانا ختم نہیں ہوا۔ لیکن دو جگہوں پر بڑی تاثیر نظر آتی ہے۔ جب ہجرت کی رات تھی، صدیق اکبر غار میں تھے، اور سانپ آ کر کے آپ کے پیر پر ڈس لیا تھا۔ وہ جو دیدار کے اشتیاق میں سانپ چلا تو گیا، لیکن زہر اتنا چڑھ گیا تھا کہ ران تک پیلا پنا گیا تھا۔ صدیق اکبر نے اپنا پیر حضور کو دکھایا، کہا سانپ ڈس چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکالا، وہاں پر لگایا۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر پورا زہر اتر گیا، مجھے یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا۔ وہ اس طرح سے شفا یابی ملی۔ ایک دوسرے صحابی کی بات بعد میں، لیکن خیبر کے موقع پر جو قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اعلان کیا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا رسول بھی پسند کرتا، اور اسی کے ہاتھ اللہ نے فتح رکھی۔ صبح سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ جھنڈا کس کو ملے۔ پورے مجمع میں سناٹا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار علی مرتضیٰ کو بلایا۔ کہاں ہے علی؟ لیکن علی مجمع میں نہیں تھے، بیمار تھے، آنکھیں آئی ہوئی تھیں، لال ہو گئی تھیں، آشوب چشم جس کو کہتے ہیں، آنکھیں بہنا، پانی آنا اور لال ہو جانا، یہ بیماری۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بخار زدہ تھے، آشوب چشم میں تھے۔ حضور سے کہا گیا تو حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو، وہ آئے۔ بیماری کے عالم میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں میں لگایا، اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں نہ میرے جسم میں بخار تھا نہ آنکھوں میں سرخی تھی، اور اسی حالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علم اپنے ہاتھ میں لیے، اور دنیا نے پھر تاریخ نے یہ دیکھا ہے وہ فاتح خیبر شکن جو حیدر کرار ہیں، یہودیوں کا قلعہ انہی کے ہاتھوں سے ٹوٹا، اور ہمیشہ کے لیے طاغوتی قوت کو انہوں نے دھول چٹا کر کے رکھا۔ ایک بیمار علی کو لعاب مصطفیٰ طاقت بخش رہا ہے، صدیق اکبر کو سانپ کا زہر ہے، وہاں لعاب پاک شفا بخش رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی تھی، تیر اندر چلا گیا تھا، وہ آنکھ کی پتلی لے کر کے حضور کے پاس آئے، حضور نے وہ آنکھ کا ڈھیلا اندر کیا، وہاں بھی لعاب پاک لگایا۔ ایک دوا ہے کتنی بیماریاں ہیں، ایک دوا ہے
ایک دوا ہے اس شفا خانے میں، ہر مریض آئے لعاب پاک لگائے اور ہر بیماری میں یہ اثر بھی دکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب پاک لگایا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پوری زندگی بھر کبھی مجھے آنکھوں میں ہلکی سی بھی روشنی میں کمی نہیں آئی، میں بڑھاپے میں بھی ویسے ہی دیکھتا تھا جیسے جوانی میں دیکھتا تھا۔ لعاب پاک کی یہ تاثیر ہے۔ اے عزیزو کیا کیا بیان کروں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب یہاں مجھے ان لوگوں کی خبر لینی چاہیے جو اپنے آپ کو رسول کے برابر سمجھتے ہیں۔ ارے تم پیدا کب ہوئے، آج بڑے کیسے ہوئے، تمہاری زندگی کی سیرت، تمہارا حلیہ سب کو بتاؤ، لوگ کراہت سے بھاگ جائیں گے۔ تم اگر کسی کو پسینہ سنگھاؤ بیوی چھوڑ کر بھاگ جائے، اور تم اپنا لعاب تھوک کہیں ڈالو تو کھانا بے برکت ہو جائے، بلکہ میں کہوں جو کھا لے اس کو زہر چڑھ جائے، اور تم کہتے ہو رسول پاک امتی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ نادانو، حضور سے برابری کرنے کی بات کرتے ہو تو ذرا اپنے جسم کو دکھاؤ، کیا تمہارے جسموں پر مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتے؟ مچھردانی لگاتے ہو پھر بھی گھس کر آتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں، اور تم جس میں ناز رسول کی برابری کی بات کرتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عضو کو کمال تک اللہ نے پہنچایا ہے، تم تو پورے جسم ناز کی بات تو چھوڑو، میرے آقا کے ناخن پاک کے کٹے ہوئے ایک ٹکڑے کی برابری پوری امت نہیں کر سکتی۔ یہ تو حضور پاک کی بات ہے۔ آؤ صحابہ کی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی اگر جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے، جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے، اور پوری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، میرے آقا فرماتے میرے صحابی کی خیرات کے برابر امت کی خیرات نہیں ہو سکتی۔ جب تم صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، رسول پاک کی بات کیسے سوچ لیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ، یہ باتیں ہیں اس لیے مجھے آج کہنی پڑ رہی، اور کہی ہوئی نہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا کبھی امتی عمل کرتے کرتے نبی تک پہنچ سکتا ہے؟ لوگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے، امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، منبر پر 3 ہی زینے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے زینے پر تھے، اور صدیق اکبر کے زمانے میں دوسرے زینے پر وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، حضرت عمر کے زمانے میں پہلے زینے پر خطبہ دینے لگے، اب حضرت عثمان کا زمانہ ہے، اب کہاں اتریں گے تو ختم ہو گئے، وہ پھر تیسرے زینے پر چڑھ گئے۔ کہاں پر؟ تیسرے پر۔ لوگوں نے بعد میں خطبہ دینے کے بعد حضرت عثمان سے پوچھا صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ میں بھی عقیدہ کیا چلتا تھا اس زمانے میں، سنو۔ صحابہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر دوسرے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، حضرت عمر نیچے پہلے والے زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اب آپ کے زمانے میں آپ پھر تیسرے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کیا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں اگر دوسرے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ سوچ سکتے ابوبکر کی برابری کر رہا ہے، پہلے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ عمر کی برابری کر رہا ہے، میں وہاں کھڑا ہو گیا جہاں صحابہ کا تصور ہی نہیں آتا، صحابہ کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی نبی کی برابری کر سکتا ہے، صدیق کی برابری کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، عمر کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن عثمان ابن عفان کہتے ہیں ان کے زمانے میں رسول کی برابری کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 1400 سال کے بعد تم برابری کا دعویٰ کیسے کرنے لگ گئے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک عضو پاک بلکہ ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ لاؤ تمہارے دسترخوانوں کو بھی آگ میں ڈال کر کے دیکھتے ہیں جلتے ہیں کہ نہیں جلتے ہیں، بلکہ منہ مبارکہ جو ہمارے پاس ہے اس کے متعلق بھی صحیح اسناد یہ ملتی ہیں، اگر آگ میں رکھا گیا، کئی مرتبہ ایسے حالات پیش آئے آگ نے منہ مبارک کو بھی نہیں جلایا ہے، آج بھی منہ مبارکہ کو آگ نہیں جلاتی، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک سے لگی ہوئی چیز کی تاثیر ہے۔ ارے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جو جانور تھے ان کی عظمت بڑھ گئی، ہم حضور کی سواری ایک یافور ہے، خچر، جو محبت رسول کے قائل ہیں وہ یافور نہیں کہتے، حضرت یافور کہتے ہیں، حضرت یافور کہتے ہیں۔ حضور کی اونٹنی تھی، ایک کا نام عزبہ ہے، ایک کا نام قصوہ ہے، اور محبان رسول حضرت قصوہ حضرت عزبہ کہتے ہیں۔ عام جانور ہی تو ہے لیکن سواری رسول اللہ نے کی ہے، اس لیے ان جانوروں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں جو کام کریں وہ سب کے لیے دلیل ہے۔ حضور کی وفات کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سواریاں تھیں، حضرت ابوبکر قصوہ اونٹنی کا خیال کرتے، اس کے پاس کھانا لے جا کر رکھتے،
اس کے جسم کو سہلاتے، اس لیے کہ حضور کی وفات کے غم میں وہ کھانا چھوڑ چکی تھی۔ اس زمانے میں صحابہ ان جانوروں کا بھی ادب کرتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ تھے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان ظالم سعودیوں کے حرکات پر، انہوں نے کھود کھود کر کے نشانات مٹا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بھی آثار نظر آئیں ان کو وہ سب سے پہلے ختم کرنا ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ترکیوں کا وہ عاشقان رسول تھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات وہ لے کر کے استنبول چلے گئے، جس کی وجہ سے آج بھی وہ استنبول میں میرے آقا کی بہت سارے تبرکات محفوظ ہیں۔ ان ظالموں کے ہاتھ ہوتے تو یہ بھی بیچ کھا جاتے ہیں، یہ کچھ نہیں رکھتے۔ یہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا۔ اقبال نے کہا یہ ان کے پاس جو کچھ بھی آئے سب بیچ کر کے کھائیں گے۔ یہ حج کو انہوں نے بیچا ہے، عمرے کو بیچا ہے، سارے تبرکات۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مدینہ طیبہ میں آج بھی ایک قلعہ اب بھی محفوظ ہے۔ ایک قلعہ وہ کس کا ہے؟ ایک یہودی کعب بن اشرف کا، جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ حضور کی شان میں گالیاں دیتا، ایذا رسانی کرتا، اس کو قتل بھی کیا گیا، لیکن اس کا گھر آج تک باؤنڈری لگا کر رکھا گیا ہے۔ آج بھی اس کو محکمہ آثار قدیمہ میں سے رکھا گیا ہے کہ یہ پرانی ہسٹوریکل پلیسز میں سے ہے، اس کو رکھا گیا ہے، تاریخی چیز۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق کوئی چیز ہو تو اس کو تم شرک اور کفر اور حرام بدعت کے فتوے لگا کر ختم کرتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ تمہارا لنک رسول پاک سے ہے یا پھر اسرائیل کے یہود و نصارہ سے ہے؟ تم ان کی چیزوں کی حفاظت کر رہے ہو اور میرے آقا کی چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے انشاءاللہ صبح قیامت تک رہیں گے۔ گھبرانا نہیں میرے عزیزو، ظالم آئیں گے جائیں گے، اور قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا ہے اللہ کے چراغ کو یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ منہ کے پھونک سے کس کو؟ اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا اللہ اپنے چراغ کو قیامت تک مکمل کر کے رہے گا، وہ نور مکمل ہو کر رہے گا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تم چاہے جس قدر بھی حملے کر لو، اللہ رب العزت ان کا محافظ ہے، ان کا حامی ہے۔ اب یہاں پر آج میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری جمال و حسن کو بیان کیا۔ اس کے اخیر میں درس اور عبرت کے لیے آپ کو یہ بتاؤں گا، جو کچھ بھی میں نے بیان کیا نظروں میں ہے، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا، حضور کے رخسار مبارک، لبہائے ناز، وہ آنکھیں، وہ پیشانی، وہ دستہائے مبارک، وہ دندان مبارک جب مسکرائیں، یہاں تک کہ صحابہ نے حضور کے امامہ پہننے کا طریقہ تک بتایا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک شملہ کبھی سر کے اوپر اس طرح سے ہوتا، کبھی کندھوں کے پیچھے لٹکا ہوا ہوتا۔ حضور جو لباس پہنتے، اکثر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہبند پہنی اور اوپر سے چادر رکھا، اور کبھی جبہ بھی پہنا اور کبھی کرتا بھی پہنا، جس کو قبا کہتے ہیں، نیچے تک کا۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ حضور کا لباس پاک ہے۔ رنگ کون کون سا پہنا وہ بھی صحابہ نے لکھا ہے، حضور نے سرخ رنگ بھی پہنا ہے، اکثر سفید کو پسند کرتے تھے، اور کالا بھی حضور نے پہنا ہے۔ اور امامے میں 4 کلر بتائے گئے ہیں، زعفرانی کلر کا بھی، سفید کلر کا بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت کالے رنگ کا بھی اور ایک ہرے رنگ کا بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ لباس مبارکہ کو لکھا گیا ہے۔ اب سونے کے انداز کے متعلق بستر کیا تھا وہ بھی صحابہ نے لکھا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں ان کے گھر میں ایک چادر تھی، اور ایک یمنی چادر تھی، اور ایک کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک گدا، جس کو کہیں کھجور کے چھال کیا ہوتے ہیں؟ درخت کے جو پھڑ نکلتے ہیں اس کو بھر دیا جاتا تھا، اور کبھی رسیوں سے بنایا ہوا جیسے کھاٹ ہوتی ہے، اس طرح کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے آپ کے جسم پاک پر وہ رسیوں کے نشان ہوتے تھے۔ تکیہ آپ اپنے ہاتھ کا ہی اکثر استعمال فرماتے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استعمال کرنے والی چیزوں میں کیا کیا تھی آج میں پوری چیزیں عرض کر دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرما لگاتے اور پسند بھی فرماتے، اور ارشاد فرماتے اسمد سرما لگایا کرو، تمہاری آنکھوں میں وہ نور کو بڑھاتا ہے اور تمہاری پلکیں اگاتا ہے۔ اسمد ایک سرمے کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
तेल इस्तेमाल फरमाते, तेल अपने सर पर भी, अपनी दाढ़ी मुबारक, अपनी मूंछ पर, अपनी भवों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोने से पहले इस्तेमाल फरमाते। ये हुजूर के आदाब हैं, हुजूर की सुन्नतें हैं। अब खाने में क्या पसंद फरमाते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर जौ की रोटी खाते थे और वो मोटी किस्म की होती, बगैर छने हुए आटे की होती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक ग़िज़ा पसंद थी जिसको सरीद कहते हैं। सरीद क्या है? गोश्त का सालन रोटी के ऊपर डाल दिया जाता और रोटी को चूर करके जैसे खिचड़ी बनती है, ये सरीद मेरे आका को बहुत पसंद थी। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब्जियों में लौकी शरीफ बहुत पसंद करते थे, यानी जो लंबा कद्दू होता है, गोल वाला नहीं, लंबा वाला कद्दू, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। यहाँ तक कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं जब सालन के कटोरे में कद्दू के टुकड़े होते, हुजूर एक एक टुकड़ा चुन चुन करके अपने बर्तन में लेते थे। लौकी शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद थी। लेकिन हज़रत आयशा ये भी फरमाती हैं जिंदगी भर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा होते हुए नहीं देखा, कभी 2 सालन नहीं आए। अक्सर तो ऐसा होता कि खजूरों पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजारा करते। एक हय्यिस नाम की ग़िज़ा है, और भी ग़िज़ाएं हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। हय्यिस नाम की ग़िज़ा, घी और शहद, घी और खजूर को मिला करके गर्म किया जाए, गुठलियां निकाल करके, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। हुजूर इसको पसंद फरमाया करते थे। खाने की ये चीज़ें हैं, पहनने की ये चीज़ें हैं, आराम करने के अंदाज ये हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कपड़े कब कब बदलते थे, कब कब आप गुस्ल फरमाते थे, ये भी लिखा हुआ है किताबों में। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर दूसरे दिन गुस्ल भी फरमाया करते, और लिबास हफ्ते में 2 या 3 मरतबा। और जब कभी कोई वफ्द या कोई कबीला मुलाकात के लिए आए, आपके जिस्म पाक पर निहायत ही अच्छी कीमत वाला जुब्बा होता था लोगों से मुलाकात करने के लिए, और आपका अमामा मुबारका निहायत ही अजीम लगता, ऐसे कि अचानक कोई देख ले तो उस पर रौब तारी हो जाए, और जो हमेशा मिलने वाला देखता तो आंखें पलकाना झपकाना भूल जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस सफेद रंगत पर काले रंग का अमामा शरीफ पहनते थे तो सहाबा कहते हैं ऐसा लगता कि दिन के उजाले में रात छा गई हो। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में असा मुबारका भी इस्तेमाल फरमाते रहे। असा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चलते भी थे। साहबा ने ये भी बताया हुजूर के चलने का अंदाज कैसा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लंबी कामत के थे, बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं, बहुत ज्यादा पस्त भी नहीं, लेकिन दरमियान में, सारे मजमे में आप नजर आते। लेकिन जब चलते थे तो ऐसा लगता जैसे ऊंचाई से नीचे कोई उतर रहा हो, यानी थोड़ा झुक करके, कि सर उठा करके, घमंड और गुरूर से नहीं, बल्कि अपना सर मुबारक झुका करके, और आंखें नीचे ही होती थी। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। हुजूर नीचे निगाहें रख करके चलते थे। ये सारी चीजें जिसने अपनी आंखों में बसा लिया, मेरे आका का हुलिया मैंने तुम्हें दिखा दिया। हुजूर दिखते कैसे थे? उम्मीद है आज सोओगे तो वो जलवा नजर आ जाएगा। मेरे रब की जात से यकीन है हम देखेंगे मेरे आका को, तस्वुर की नजर में ही सही, ख्यालात की निगाहों में ही सही। इसलिए कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में एक वाकया ऐसा पेश आया था। एक किले का उन्होंने मुहासरा किया था, ईसाइयों का किला था, फतह नहीं हो रहा था। ईसाई भी लड़ने में माहिर थे, सहाबा यहाँ जवान सहाबा थे। ईसाइयों ने अंदर बैठ करके एक मशवरा किया, इनसे लड़ते नहीं, इनको एक काम करें, धोखा देते हैं। ईसाइयों ने क्या मशवरा किया? 3 दिन का टाइम ले लो और इनसे कहो बाजार से गुजरते हुए आओ। ईसाइयों ने अपने पादरी से पूछा क्या करेंगे? पादरी ने कहा शहर की जितनी खूबसूरत लड़कियां और माल और दौलत सब ले आओ, रास्ते में बिछा दो, नंगी लड़कियों को खड़ा करो। इसलिए कि खालिद बिन वलीद के साथ जितने आए सब जवान हैं, सब नौजवान हैं। तवज्जो चाहता हूं जवानों, जिनकी नजरें इतनी हल्की हैं कि हर हसीना की तरफ निकल जाएं, उठ जाएं। ये मोमिन की शान नहीं, हर चमकती हुई चीज को देख ले, हर रंगत वाली को देख ले, ये मोमिन की शान नहीं। अब खालिद बिन वलीद की जो फौज थी, उनका जो लश्कर था वो जवानों से भरा था। ईसाइयों ने गलीज मंसूबा बनाया, नापाक मंसूबा। आज भी यही बना रहे हैं हमारे साथ, आज भी बना रहे हैं हमारे जवानों को अपने दामे फरेब में खींचने के लिए। खालिद बिन वलीद को ईसाई ने बुलाया, कहा हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमारी एक शर्त है, 3 दिन के बाद अपने साथियों को लेकर के फलां बाजार से तुम इस किले तक आ जाओ, सही सलामत पहुंच गए तो हम किले की चाबियां यूं ही तुम्हें दे देंगे, लड़ेंगे नहीं। खालिद बिन वलीद मंजूर कर लेते हैं। गए, 3 दिन तक आप सोचते रहे इतनी जल्दी हार क्यों मान लिया है? हार कैसे मान गए? कुछ तो दाल में काला है।
اس کے بعد 3 دن گزر گئے، اپنی فوج کو لے کر وہ جیسی بازار میں آئے، حسیناؤں پر نظر پڑ گئی، آدھے لباس میں، کچھ ننگے لباس، نیچے مال و دولت بچھایا ہوا ہے۔ یہی 2 چیزیں تو جوان کو خریدتی ہیں، ایک شباب ہے، ایک دولت ہے، حسن و شباب۔ اس کا دل دادا ہے یا دولت کا دل دادا ہے؟ جوان انہی 2 چیزوں کے پیچھے اپنا سارا تقوی ختم کرتا ہے، ایمان بیچ ڈالتا ہے۔ لیکن وہ خالد بن ولید کے جو جوان تھے رک گئے، جہاں تھے وہیں قدم رک گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کر کے کہا، اے جوانوں، آج تمہارے امتحان کا دن ہے۔ جہاد کے میدان میں نہیں کہا امتحان کا دن، کہا یہاں امتحان کا دن ہے۔ لڑائیوں میں تو وہ ماہر تھے، کسی تلوار سے خوف کھانے والے نہیں، لیکن یہ حسن و جمال کی تلواریں اگر کہیں کاٹ ڈالیں تو بھیانک نتیجہ آ سکتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا، اگر آج تمہارا کسی کا بھی قدم ڈگمگایا، قیامت تک آنے والی امت تم پر لعنت بھیجے گی، اور اگر سنبھل کر چلے آنے والی نسلیں تم پر رحمتوں کے پھول برسائے گی۔ پوچھا ان جوانوں نے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ بھی مت کرو، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ کہا کون سی سنت پر؟ کہا کیا تم نہیں جانتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں چلتے تھے تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلتے تھے؟ بس اس سنت پر عمل کر کے چلو، ادھر ادھر نظر نہیں کرنا۔ بازار میں گزرنے کی یہ سنت ہے جوانوں، ہر ایک کو تاکنا تاڑنا یہ مومن کی شان نہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا بازار میں سب سے پہلے منافق داخل ہوتا ہے اور سب سے آخر میں منافق آتا ہے، پورا وقت وہ بازار میں دیتا ہے۔ مومن تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، اپنا کام کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اور حضور نے منافق اور مومن کی دونوں شان بیان کی۔ منافق بازار میں سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے لاسٹ میں نکلتا ہے، اور اس کے اپوزٹ میں فرمایا مومن کہاں جاتا ہے؟ کہا مسجد میں مومن سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے لاسٹ میں نکلتا ہے۔ منافق یہاں لیٹ سے آتا ہے، جلدی بھاگتا ہے۔ بہرحال صحابہ کو حضرت خالد بن ولید نے کہا، اب صحابہ کے گزرنے کا انداز جو لکھا ہے تاریخ میں، اللہ اکبر، ایسا گزر رہے تھے کہ اگر ان کے سروں پر اگر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، ایسے بالکل فوجیانہ چال۔ وہ چلتے ہوئے ادھر آئے، وہ تو عیسائی فاتحانہ شان اور جشن منانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ سارے بہک گئے ہوں گے، سب غرق ہو چکے ہوں گے، ابھی ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ لیکن تھوڑی دیر میں یہ پوری فوج کو صحیح سلامت دیکھا۔ وعدے کے مطابق اس عیسائی پادری نے چابیاں تو دے دی۔ خالد بن ولید سے پوچھا، اے خالد یہ کون سی فوج جمع کیا تم نے؟ یہ کون سے جوان ہیں؟ ان کے اندر نفس ہے یا نہیں، خواہش ہے یا نہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے مسکرا کر ایک تاریخی جواب دیا تھا، کہا اے نادان، تو نے ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کی جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے۔ پہلے سے حسن مصطفیٰ جن کی آنکھوں میں ہو، دنیا کا حسن انہیں دھوکہ نہیں دیتا۔ اے جوانوں، آج میں نے میرے آقا کا حسن اسی لیے بیان کیا، آنکھ بند ہو تو میرے نبی کی صورت تصور میں لے آؤ، صبح ہو تو میرے آقا کا تصور لے آؤ، بلکہ اپنی نمازوں میں بھی رسول پاک کا تصور لے آؤ، اور پھر سلام بھیجو میرے آقا کو۔ جب سلام کے لیے کھڑے رہو، ایسے نہیں کہ بدن کھجلاتے ہوئے، بلکہ ایسے کہ اسی حسین چہرے کے سامنے میں کھڑا ہوں، وہ امامہ مبارکہ میں میرے سامنے ہیں، وہ اپنا عصا لے کر میرے سامنے کھڑے ہیں، ان کا سفید جبہ ان کے جسم ناز پر ہے، ان کے رخساروں سے چھنتی ہوئی روشنی آ رہی ہے، ان کے دندان مبارکہ سے تاروں کی جھرمٹ کی روشنی آ رہی ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب سلام پڑھو گے، کبھی سلام بھاری بھی نہیں لگے گا، بلکہ ڈوبتے چلے جاؤ گے، ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ اب آخری میرے جملے ہیں، اگر حسن مصطفیٰ کو کسی نے بیان کیا ہے حقیقت میں تو کون ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الطائفہ۔ ان کے زمانے میں ایک آرٹسٹ آیا تھا، ایک مصور، وہ تصویریں نکالتا تھا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ تم جا کر کے اس کو اپنی محبوبہ کی صورت بتاتے، سیم ٹو سیم ویسا ہی نقشہ نکال کر دے دیتا، یعنی جو سکیچ نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں، ایسا مصور تھا۔ لوگوں کی بھیڑ اس کے پاس لگی تھی، اپنی اپنی، یہ کیمرے کا زمانہ نہیں تھا کہ محبوبہ کی فوٹو لے لیں اور موبائل میں رکھ کر دیکھتے رہیں، کسی مصور سے کھنچوانا ہی تھا، جا کر کے اس کے خد و خال بیان کرتے اور وہ بنا کر کے دیتا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، یہ وقت کے ولی کامل سید الطائفہ۔ قطار میں کھڑے ہو گئے، لوگ اپنی محبوباؤں کی تصویر نکال رہے تھے۔ جب نمبر آیا آپ کا، آپ اندر آئے، مصور دیکھ کر گھبرا گیا، کہا جنید تمہارا میرے مکان پر کیا کام ہے؟ کہا میں نے سنا ہے تو محبوباؤں کی تصویریں ہو بہو کھینچتا ہے، میرا بھی ایک محبوب ہے، کیا تو اس کی تصویر بنا کے دے گا؟ میرا ایک محبوب ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کیسا کیسا ہے تمہارا محبوب، خد و خال، حلیہ، قامت، سارا چہرہ، سارے ناز بتاؤ، میں نکال کر دیتا ہوں۔
اب جب جنید بغدادی بیان کرنے لگے، اب اللہ کے نبی کا ماتھا ایسا تھا کہ چوڑی پیشانی، بھویں گھنی، ابرویں ایسی تھی، لبھائے ناز گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، رخسار ناز انار کی سرخی لیے ہوئے، کان مبارک زلفوں سے چمکتے ہوئے تاروں کی طرح، گردن مبارک سراہی کی طرح، دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم، اور آپ کا شبکہ میں ناز سینے ناز کے برابر۔ مصور کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، جنید یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی ہے۔ جنید نے کہا تو آرڈر لیتا ہے، 8 دن بعد بنا کے دیتا ہے، میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس پہلے سے کیسے ہے؟ کہا در حقیقت بات یہ ہے جس سے تم محبت کرتے اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اس کی تصویر میرے پاس ہے۔ جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ لاؤ تصویر ہم دونوں دیکھتے ہیں، دونوں سامنے دیکھتے ہیں۔ وہ مصور، وہ آرٹسٹ اپنے گھر میں اندر گیا اور جا کر کے قرآن مقدسہ لے کر کے آیا اور کہا اے جنید کیا یہ تیرے اور میرے محبوب کی تصویر نہیں ہے؟ اس سے بہتر تصویر کون بنا سکتا ہے؟ لو قرآن کھولو اور آنکھ پلٹو، رسول کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب رسول کی زلفیں پڑھنی ہو پڑھو واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا، جب رسول پاک کے ہاتھ مبارک کو بیان کیا ہے مولا نے، کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول پاک کی آنکھوں کو بیان کیا مولا، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، رسول پاک کے قدم ناز کو اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ارے تیرے رب نے تیرے حبیب کا سینہ بھی بیان کیا ہے، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، رسول پاک کے ہر عضو کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے، نظمی نے کہا ہے، مارہرہ کے شاعر نے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ یہ قرآن پاک سے بھی میں نے حسن مصطفیٰ بیان کیا ہے۔ میرے عزیزو آج کیا یہ موضوع سخن تھا، جمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ۔ بات تو حقیقت یہ ہے جو امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ خدا نے ہے وہ مرتبے تجھ کو دیے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، میرے آقا جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اور حسان بن ثابت کا وہی شعر ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے میرے آقا آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، ایسے جیسے کہ اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔